هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. وہ اللہ کی ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی کل چیزوں کو پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف قصد کیا اور ان 7 کو ٹھیک ٹھاک کیا، اور وہ ہر چیز کو جانتے ہیں. سامعین، ابھی اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے. زمین و آسمان وغیرہ کی تخلیق یعنی پیدائش. گزشتہ آیت میں ان دلائل قدرت کا بیان تھا جو خود انسان کے اندر ہیں، اس لیے اس مبارک آیت میں ان دلائل کا بیان ہو رہا ہے جو روزمرہ آنکھوں کے سامنے ہیں. استوا یہاں قصد کرنے اور متوجہ ہونے کے معنی میں ہے، اس لیے کہ اس کا صلہ الہ ہے. سواہنہ کے معنی درست کرنے اور 7 آسمان بنانے کے ہیں. سما اس میں جنس ہے. پھر بیان فرمایا کہ اللہ کا علم محیط کل ہے، یعنی ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. جیسے اور جگہ ارشاد فرمایا الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، کہ کیا وہ اللہ خود بے علم ہو سکتے ہیں جنہوں نے پیدا کیا، اور وہ لطیف بھی ہے اور خبردار ہے. سورہ حامیم سجدہ فصلت کی آیت قل اانکم لتکفرون الی آخر الآیہ، یعنی گویا اس آیت کی تفصیل ہے جس میں فرمایا ہے کیا تم اس اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو جنہوں نے زمین کو صرف 2 دن میں پیدا کیا؟ تم اللہ کے لیے شریک ٹھہراتے ہو جو رب العالمین ہے، جنہوں نے زمین میں مضبوط پہاڑ اوپر سے گاڑ دیے ہیں، جنہوں نے اس زمین میں برکتیں اور روزیاں رکھیں اور 4 دن میں زمین کی سب چیزیں درست کر دیں، جس میں دریافت کرنے والوں کی تشفی ہے. پھر آسمانوں کی طرف اللہ تعالیٰ متوجہ ہو کر جو دھوئیں کی شکل میں تھے فرمایا کہ اے زمین و آسمانوں، خوشی یا ناخوشی سے آؤ. تو دونوں نے کہا باری تعالیٰ ہم تو خوشی خوشی حاضر ہیں. 2 دن میں ان 7 آسمانوں کو پورا کر دیا اور ہر آسمان میں اس کا کام بانٹ دیا، اور دنیا کے آسمان کو ستاروں کے ساتھ مزین کر دیا اور انہیں شیطانوں سے بچاؤ بنایا. یہ ہے اندازہ اس اللہ کا جو بہت بڑے غالب اور بہت بڑے علم والے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ پہلے زمین پیدا کی، پھر 7 آسمانوں کو بنایا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر عمارت کا یہی قاعدہ ہے کہ پہلے نیچے کا حصہ بنایا جاتا ہے پھر اوپر کا. مفسرین نے بھی اس کی تصریح کی ہے جس کا بیان آگے آتا ہے انشاءاللہ تعالی. لیکن یہ سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن کریم میں اور جگہ ہے اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا الی آخر الآیہ، تمہاری پیدائش اے انسانوں مشکل ہے یا آسمانوں کی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی موٹائی بلند کر کے انہیں ٹھیک ٹھاک کیا اور ان میں سے رات دن پیدا کیے، پھر اس کے بعد زمین پھیلائی، اس سے پانی اور چارہ نکالا اور پہاڑوں کو گاڑا، جو سب تمہاری اور تمہارے جانوروں کے کام کی چیزیں ہیں. اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ زمین کی پیدائش آسمان کے بعد ہے. تو بعض بزرگوں نے تو فرمایا ہے کہ مندرجہ بالا آیت میں ثم صرف عطف خبر کے لیے ہے، عطف فعل کے لیے نہیں. یعنی یہ مطلب نہیں کہ زمین کے بعد آسمان کی پیدائش شروع کی، بلکہ صرف خبر دینا مقصود ہے کہ آسمانوں کو بھی پیدا کیا اور زمینوں کو بھی. عرب شاعروں کے شعر میں یہ موجود ہے کہ کہیں ثم صرف خبر کا خبر پر عطف ڈالنے کے لیے ہوتا ہے، تقدیم تاخیر مراد نہیں ہوتی. اور بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ آیت انتم میں آسمانوں کی پیدائش کے بعد زمین کا پھیلانا اور بچھانا وغیرہ بیان ہوا ہے، نہ کہ پیدا کرنا. تو ٹھیک ہے کہ پہلے زمین کو پیدا کیا، پھر آسمان کو، پھر زمین کو ٹھیک ٹھاک کیا. تو دونوں آیات ایک دوسرے کے مخالف نہ رہیں. اس عیب سے اللہ کا کلام بالکل محفوظ ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہی معنی بیان فرمائے ہیں، یعنی پہلے زمین کی پیدائش پھر آسمانوں کی، البتہ زمین کی درستی وغیرہ یہ بات کی چیز ہے. ابن مسعود اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا اور کسی چیز کو پیدا نہیں کیا تھا. جب اور مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو پانی سے دھواں بلند کیا، وہ اونچا چڑھا اور اس سے آسمان بنائے، پھر پانی خشک ہو گیا اور اس کی زمین بنائی، پھر اسی کو الگ الگ کر کے 7 زمینیں بنائیں. اتوار اور سوموار کے 2 دن میں یہ 7 زمینیں بن گئیں. زمین مچھلی پر ہے. مچھلی وہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید کی اس آیت میں ہے، نون والقلم وما یسطرون. مچھلی پانی میں ہے اور پانی صفاح پر ہے،
اور صفات فرشتے پر اور فرشتہ پتھر پر، اور یہ پتھر وہ ہے جس کا ذکر لقمان نے کیا ہے۔ یہ پتھر ہوا پر ہے۔ مچھلی کے ہلنے سے زمین کانپنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو گاڑ دیا اور زمین ٹھہر گئی۔ یہی معنی ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، زمین نہ ہلے اس لیے ہم نے اس میں پہاڑ جما دیے ہیں۔ پہاڑ زمین کی پیداوار، درخت وغیرہ، زمین کی کل چیزیں منگل اور بدھ کے 2 دنوں میں پیدا کیں۔ اسی کا بیان قل اِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ والی آیت میں ہے۔ پھر آسمان کی طرف توجہ فرمائی جو دھواں تھا، اسے آسمان بنایا، پھر اسی میں سے 7 آسمان بنائے جمعرات اور جمعے کے 2 دنوں میں۔ جمعے کے دن کو اسی لیے جمعہ کہا جاتا ہے کہ اس میں زمین و آسمان کی پیدائش جمع ہو گئی۔ ہر آسمان میں اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا اور ان چیزوں کو جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ آسمان دنیا کو ستاروں کے ساتھ زینت دی اور انہیں شیطان سے حفاظت کا سبب بنایا۔ ان تمام چیزوں کو پیدا کر کے پروردگار نے عرش عظیم پر قرار پکڑا، جیسے فرمایا خلق السماوات والارض فی 6 ایام، یعنی 6 دن میں آسمانوں اور زمین کو اللہ نے پیدا کر کے پھر عرش پر مستوی ہو گئے۔ اور جگہ فرمایا كانتا رتقا ففتقناهما، یعنی یہ زمین و آسمان دونوں باہم دھواں سے تھے، ہم نے انہیں پھاڑا اور پانی سے ہر چیز کی زندگی کی۔ یہ موقوف قول جس میں کئی قسم کا احتمال ہے، بظاہر ایسی اہم بات میں حجت تامہ نہیں ہو سکتا، واللہ اعلم۔ ابن جریر میں ہے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اتوار سے مخلوق کی پیدائش شروع ہوئی، 2 دن میں زمینیں پیدا ہوئیں، 2 دن میں ان کی تمام چیزیں پیدا کیں، اور 2 دن میں آسمانوں کو پیدا کیا۔ جمعے کے دن آخری وقت ان کی پیدائش ختم ہوئی اور اسی وقت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اسی وقت میں قیامت قائم ہوگی۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے زمین کو آسمان سے پہلے پیدا کیا، اس سے جو دھواں اوپر چڑھا اس سے آسمان بنائے جو ایک پر ایک اس طرح ساتھ ہیں، اور زمینیں ایک کے نیچے ایک اس طرح ساتھ ہیں۔ اس آیت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ زمین کی پیدائش آسمانوں سے پہلے ہے، جیسے سورہ حامیم سجدہ کی آیت میں ہے۔ علماء بھی اس پر متفق ہیں۔ صرف قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آسمان زمین سے پہلے پیدا ہوئے ہیں۔ قرطبی اس میں توقف کرتے ہیں۔ والنازعات غرقہ کی آیت کی وجہ سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں آسمان کی پیدائش کا ذکر زمین سے پہلے ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے جب یہ سوال ہوا تو آپ نے جواب دیا کہ زمین پیدا تو آسمانوں سے پہلے کی گئی ہے، لیکن پھیلائی بعد میں گئی۔ یہی جواب اگلے پچھلے علماء کا ہے۔ سورہ والنازعات کی تفسیر میں بھی اس کا بیان آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ حاصل امر یہ ہے کہ زمین کا پھیلانا اور بچھانا بعد میں ہے، اور دحاہا کا لفظ قرآن میں ہے، اور اس کے بعد جو پانی، چارہ، پہاڑ وغیرہ کا ذکر ہے یہ گویا اس لفظ کی تشریح ہے۔ جن جن چیزوں کی نشو و نما کی قوت اس زمین میں رکھی تھی ان سب کو ظاہر کر دیا، اور زمین کی پیداوار اور طرح طرح کی مختلف شکلوں اور مختلف قسموں کی نکل آئی۔ اسی طرح آسمان میں بھی ٹھہرے رہنے والے، چلنے والے ستارے وغیرہ بنائے۔ واللہ سبحانہ وتعالی اعلم۔ صحیح مسلم اور نسائی میں حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، مٹی کو اللہ تعالیٰ نے ہفتے والے دن پیدا کیا، اور پہاڑوں کو اتوار کے دن، اور درختوں کو پیر کے دن، اور برائیوں کو منگل کے دن، اور نور یعنی روشنی کو بدھ کے دن، اور جانوروں کو جمعرات کے دن، اور آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن، عصر کے بعد جمعے کی آخری ساعت میں عصر کے بعد سے رات تک پیدا کیا۔ یہ حدیث غرائب مسلم میں سے ہے۔ امام ابن مدینی، امام بخاری رحمہم اللہ وغیرہ نے اس میں کلام کیا ہے اور فرمایا ہے کہ کعب الاحبار رحمہ اللہ کا اپنا قول ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کعب الاحبار رحمہ اللہ کا یہ کلام سنا ہے، اور بعض راویوں نے اسے غلطی سے مرفوع حدیث قرار دے لیا۔ امام بیہقی بھی یہی کہتے ہیں، لیکن علامہ عبد الرحمن المعلمی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الانوار الکاشفہ میں اس حدیث کی تصحیح کی، نیز ان اعتراضات اور مخالفات کا بھی جواب دیا جو اس حدیث کے سلسلے میں وارد کی جاتی ہیں۔